سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کی حفاظت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں۔ سامعین گرامی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں پورے کا پورا لکھا جا چکا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ درست ہے کہ پورے کا پورا قرآن کریم آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں صحابہ کو لکھوا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ سرکاری سطح پہ، جسے عربی میں ما بین الدفتین کہتے ہیں، کہ ایک مجلد کی صورت میں، ایک والیوم کی صورت میں، ایک جلد کی صورت میں، کتابی انداز میں سرکاری سطح پہ پیش نہیں ہوا تھا۔ ایک چیز میں پچھلے لیکچر میں عرض کرنا بھول گیا تھا کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام منادی کروا دیتے کہ فلاں دن آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام فلاں قبیلے میں جائیں گے، اور قبیلے کے جن لوگوں کے پاس جو بھی قرآنی تحریریں ہوں وہ لے کے وہاں حاضر ہو جائیں۔ صحابہ کرام آ جاتے اپنی اپنی قرآنی تحریریں لے کے، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک ایک صحابی کو کہتے کہ پڑھو، تمہارے پاس کون سی آیت کس انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ آیت آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی جاتی، اگر وہ ٹھیک ہوتی تو آپ اس کو درست قرار دیتے، اسکوپ آف ہیومن ایرر از آلویز دیئر۔ اگر کہیں کوئی غلطی رہ جاتی آپ اس کو درست کروا دیتے، پھر اس کو سنتے، اور گویا آپ ایک سرٹیفکیٹ عطا کرتے کہ ہاں یہ اب قرآنی آیت ٹھیک انداز میں لکھی گئی ہے۔ ان ساری تحریروں کو جو آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی گئیں، آپ پہ پڑھی گئیں، آپ نے ان کو درست قرار دیا، ان کو ہماری تاریخ میں ارزات کہتے ہیں۔ ارزات، ارزا کی جمع ہے، ارزا کے معنی کوئی ایک ایسی چیز جو پیش کی گئی ہو۔ گویا قرآنی تحریریں جو آن وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، آن وسلم نے ان کو درست قرار دیا۔ جن دنوں میں یہ پیش کی گئیں ان کو ہماری تاریخ میں ایام الارزات کہتے ہیں۔ تو ارزوں کی صورت میں قرآن کریم موجود تھا، لوگوں نے اپنی اپنی تحریریں تیار کی ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام نے اپنے ذاتی سطح پہ انہوں نے پورے کا پورا قرآن اکٹھا کر رکھا تھا، لیکن پورے کا پورا قرآن سرکاری سرپرستی میں سرکاری طور پر کسی مجلد کو، کسی والیوم کو، کسی ایک پوری کتاب کو سرکاری طور پر اس کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ ایک فوری واقعہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے اقدام کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ جنگ یمامہ ہوئی۔ جب آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، فتنہ ارتداد شروع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو طالع آزما تھے اس دور میں، جو سیاست کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو جزیرۃ العرب میں اتنی پذیرائی ملی، انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مثال کے طور پر ابسی ہے، الاسود ابسی، یا مسلمہ کذاب ہے، اسی طرح کچھ خواتین نے بھی نبوت کے دعوے کیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں کم و بیش 70 صحابہ، ایسے صحابہ کرام جو حفاظ بھی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، واضح رہے کہ جب آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت 25 کے قریب حفاظ تھے، جس میں ایک خاتون حضرت ام ورقہ بھی تھیں۔ لیکن عامت الناس میں، مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں ایک گروئنگ انٹرسٹ تھا کہ آن وسلم کے لہجے میں قرآن پڑھا جائے، سارے قرآن کو حفظ کیا جائے۔ تو حفاظ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اگلے لیکچر میں عرض کروں گا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ تمہارے علاقے میں جتنے حفاظ ہیں تو تم اپنے حفاظ کی فہرستیں بھیجو۔ صرف ایک صوبے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو حفاظ کی فہرست بھیجی، اس میں 300 سے زیادہ حفاظ کے نام درج تھے۔ سامعین گرامی، کہہ میں یہ رہا تھا کہ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ ساری حدیث کی کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو سیدنا عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ سرکاری سطح پہ ایک مرتبہ قرآن کو جمع کروا دیں۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ متعمل تھا اور میں گریزاں تھا اس بات سے کہ جو کام جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے میرا دل کھول دیا اور پھر میں نے یہ عزم کر لیا کہ سرکاری سطح پہ قرآن کریم کو اکٹھا کیا جائے. آپ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ آپ نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ آپ نے ایک قرآن کمیشن بنا دیا. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کی بہت ساری تفصیلات دی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، زباندانی کا بھی ان کو بڑا ذوق تھا اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ پورے کا پورا قرآن، جس طرح بعد میں الاتقان میں امام سیوطی نے لکھا، خطابی کا بیان ہے کہ پورے کا پورا قرآن لکھا تو جا چکا تھا لیکن ایک جگہ پہ کتابی صورت میں اکٹھا نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن کمیشن کو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حکم دیا کہ اسلامی قانون شہادت کے پیش نظر صرف وہ آیات قرآن میں شامل کی جائیں جن کے حق میں کم از کم 2 عرضات یا 2 شہادتیں ہوں. اگر 2 صحابی آ کے کہتے ہیں یا 2 عرضے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ تحریروں کے نمونے ہیں جو جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ نے ان کو اپروو کیا، ان آیات کو قرآن میں شامل کیا جائے. یہ بھی واضح رہے کہ جو 6-7 ممبرز قرآن کمیشن کے تھے وہ سارے کے سارے حفاظ تھے. 4 خلفائے راشدین بھی اپنی اپنی جگہ پہ قرآن کے حافظ تھے. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کٹھن کام تھا قرآن کو اکٹھا کرنا کہ اگر مجھے ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا تو شاید یہ میرے لیے آسان ہوتا. تاہم 2 عرضات یا 2 شہادتوں کے ساتھ قرآن کو اکٹھا کیا جانے لگا. ترتیب تو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صورتوں میں آیات کی ترتیب آپ نے خود تعلیم فرمائی تھی کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھا جائے. سامعین گرامی، قرآن اکٹھا ہوتا رہا اور زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ صرف 2 آیات ایسی تھیں جن کے حق میں صرف ایک ہی عرضہ پیش کیا گیا. اور وہ عرضہ کون لایا؟ وہ حضرت ابو خزیمہ انصاری، یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابی، جلیل القدر صحابی. اور یہ مشیت ایسدی ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کسی بات سے خوش ہو کے حضرت ابو خزیمہ انصاری کو فرمایا کہ جا، آج کے بعد میں تیری ایک شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دیتا ہوں. یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کا نبی کسی ایک شخص کو اس کی ایک شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دے. تو صحابہ کرام حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو صاحب الشہادتین کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ایک شہادت 2 شہادتوں کے برابر ہے، یعنی 2 شہادتوں والا. یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور دوسری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ایک شہادت پہ ایک عرضہ کی بنیاد پر اکٹھی کی گئیں. تاہم قرآن کمیشن کے سبھی ممبرز کو پتا تھا کہ سورہ توبہ انہی 2 آیات پہ ختم ہوتی ہے. اس قرآن یہ سرکاری سطح پہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کروایا، اس کے سیلینٹ فیچرز اور اس کے خصائص کیا تھے؟ سامعین گرامی، میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نزل القرآن ب7 احرف، قرآن 7 قراتوں میں 7 انداز میں یا 7 حروف میں اترا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن 7 احرف یعنی 7 حروف میں اترا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نیچرل فینامنا اور قانون قدرت ہے دنیا کی ساری زبانوں میں کہ جب لوگوں کا جغرافیہ بدلتا ہے تو ان کے ووکل کارڈز کا، ان کے گلے کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. انگریزی میں بھی اسی طرح ہے اور اردو اور پنجابی میں بھی، لہٰذا عربی میں بھی یہ نظام اسی طرح تھا. میں پنجابی کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر سیالکوٹ میں لوگ ادھر ادھر کو ایتل اوتل کہتے ہیں، لاہور میں ادھر ادھر کہتے ہیں، بہاولپور میں ایڈے اڈے کہتے ہیں،
اور جب آپ سندھ اور پنجاب کی سرحد پہ پہنچتے ہیں تو یہاں الف ہے سے بدل جاتا ہے، وہاں اڈے اڈے کو ہڈے ہڈے کہتے ہیں، الف ہے کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ فنامنا، یہ عمل دنیا کی ساری زبانوں میں وقوع پذیر ہے۔ عربی میں بھی اسی طرح تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک صحابی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، دوسرا صحابی اپنے قبیلے کے لہجے میں ویاک نعبد و ویاک نستعین پڑھتا ہے کہ اس کے قبیلے کے لوگ عام طور پر الف کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ ایک تیسرے قبیلے کا آدمی الف کو ہے سے بدلتا ہے، ہیاک نعبد و ہیاک نستعین۔ یہ ہمارے سلف صالح کی کتابوں میں یہ روایت بہت عام ہے۔ ہاں، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جس لہجے میں قرآن پڑھتے تھے، اب سارے صحابہ میں ایک گروئنگ انٹرسٹ تھا، ہم عین اسی طرح قرآن کریم پڑھیں جس طرح خود آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پڑھا کرتے تھے۔ سامعین گرامی، یہ واضح رہے کہ ایک نبی کا کام تو ابلاغ ہے۔ نبی لوگوں کو لسانیات پڑھانے نہیں آتا، نبی لوگوں کو زبانوں کی گرامر پڑھانے نہیں آتا، نبی تو ایک خدا شناس معاشرہ قائم کرنے آتا ہے، چونکہ اس نے لوگوں کو جو تعلیمات عطا کرنی ہیں وہ کسی زبان میں ہوں گی، وہ کسی نہ کسی زبان میں ڈھل کے وہ تعلیمات لوگوں کے سامنے جائیں گی۔ تو آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے مخاطب بدو تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، ان پڑھ لوگ تھے، تھوڑے لوگ پڑھے لکھے تھے آپ کے زمانے میں، آپ نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ تم اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیا کرو، اور لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لہٰذا جو مصحف آپ نے تیار کروایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اس میں 7 احرف کو شامل کیا گیا، تمام قبائلی لہجوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ ایک دوسری اس کی خوبی یہ تھی کہ جہاں آج موجودہ کویت اور عراق کے علاقے ہیں، یہاں 2 ریاستیں تھیں جو بازنطینی حکومت کے تحت تھیں، ایک ہیرا کی ریاست اور ایک کندہ کی ریاست۔ آپ نے ہیرا کے لہجے میں قرآن کو لکھوایا، ہم اس کو خط ہیری کہتے ہیں، ہیری لہجے میں آپ نے قرآن کو لکھایا۔ یہی جو نسخ تھا یا لکھائی کا طریقہ تھا، بعد میں خط کوفی کی صورت میں ڈیولپ ہوا۔ سامعین گرامی، جو نسخہ آپ نے تیار کروایا، اس کو النسخۃ الام یعنی ماں نسخہ کہا گیا، بنیادی نسخہ اس کو قرار دیا گیا۔ جب قرآن کمیشن نے یہ نسخہ تیار کر لیا تو سیدنا ابو بکر کے حکم سے اس نسخے کو 6 ماہ کے لیے مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ صحابہ کو حکم دیا گیا کہ بآواز بلند اس کو پڑھیں۔ تاریخ نے ایک اعتراض بھی ریکارڈ نہیں کیا کہ اس نسخے پہ کسی نے یہ اعتراض کیا ہو کہ اس میں فلاں آیت ہے، یہ تو آن وسلم سے ہم نے کبھی سنی نہیں، یا اس میں فلاں آیت نہیں ہے جو ہم نے سن رکھی ہے۔ تاریخ نے ایک اعتراض بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تو یہ نسخہ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہی نسخہ آپ کی صاحبزادی جو ام المومنین بھی تھیں حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا، اور حضرت حفصہ سے یہ نسخہ جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا، سیدنا عثمان نے طلب کیا اور وہ ان کو دے دیا گیا، اور جس کا جائزہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔